نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره له عذاب عظیم۔ یہ دروازہ بند کر دیں، ذرا کنڈی لگا دیں۔ پانچویں ہجری تک ہم پہنچ چکے۔ پانچویں ہجری کے بڑے بڑے واقعات جو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ غزوہ مریسی یہ بھی اس کا نام ہے، اور سیرت کی کتابوں میں اسی کا نام غزوہ بنی مستلق بھی ہے۔ بنی مستلق اس وجہ سے کہ یہ قبیلہ تھا جس کا یہ نام تھا، اور اس قبیلہ والوں نے وہی جو کل اور پرسوں بھی بات دہرائی تھی کہ غزوہ احد کی عارضی شکست کے بعد بہت سارے لوگوں نے مسلمانوں کی حکومت پر، اسلامی سلطنت پر حملہ کرنے کی کوششیں کی۔ انہی کے اندر اس قبیلے کے سردار حارث ابن ابی ذرار، انہوں نے بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ وہی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا جاسوسی والا، بہت زبردست نیٹ ورک تھا، جاسوسوں نے اطلاع کی تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ تحقیق کر کے آؤ واقعی وہ لوگ جو ہیں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں یا غلط خبر ہے۔ حضرت جس وقت گئے تو آ کر بتایا جی واقعی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پاک کو ساتھ لیا، اور ساتھ لے کر وہ لوگ تیاری کرنے کے باوجود ابھی چلے نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر سمیت ان کے پاس پہنچ گئے۔ وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ اب ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب جس وقت یہ معاملہ ہوا، وہ سردار جو ہیں حارث ابن ابی ذرار وہ تو بھاگ گئے، لیکن اب دو روایتیں ہیں۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سردار کے بھاگنے کی وجہ سے قبیلے والوں نے جنگ نہیں کی، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، قبیلے والے لوگ ڈٹ کے لڑے اور صحابہ کرام کا مقابلہ کیا۔ لیکن غازیان اسلام کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو 10 کے قریب جس وقت کفار مارے گئے اور ایک مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے، تو ان لوگوں نے بالآخر ہتھیار ڈال دیے، اور 700 کے قریب قیدی، جن میں 200 مکمل خاندان، خاوند بھی، بیوی بھی، بچے بھی، 200 مکمل خاندان سمیت 700 قیدی، اور تقریباً 2000 اونٹ، 5000 بکریاں اس غزوے کے اندر مال غنیمت اکٹھا ہوا۔ اب جس وقت اس مال غنیمت کے اندر یہ لوگ قیدی بن کے آئے، تو قیدی جس وقت وہ مجاہدین اسلام پر مال غنیمت تقسیم ہوا، تو ان قیدیوں کے اندر قبیلے کے جو سردار تھے حارث ابن ابی ذرار، ان کی بیٹی تھیں، وہ بھی قیدی بن کے آئیں، اور مال غنیمت کے اندر حضرت ثابت ابن قیس کے حصے میں آ گئیں۔ جب تقسیم ہوئی قیدیوں کی تو حضرت ثابت ابن قیس کے حصہ میں آ گئیں، اور باقی قیدی بھی تقسیم کر دیے گئے۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کہا کہ میں غلام نہیں رہنا چاہتی، میں سردار کی بیٹی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ ایسا کرو، اتنا مال مجھے دے دو تو میری طرف سے تم آزاد ہو۔ اگلے دن بھی یہ بات گزری تھی کہ ایک ہوتا ہے غلام کو فی سبیل اللہ آزاد کر دینا، اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو، بہت بڑا اجر ہے، اور ایک ہوتا ہے غلام سے یہ کہنا کہ اتنے پیسے مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں آزاد ہو، یہ بھی چیز جائز ہے، اجر اس میں کم ہے لیکن یہ چیز جائز ہے۔ اب جس وقت حضرت ثابت ابن قیس نے انہیں کہا کہ بدلے کتابت اتنی رقم دے دو تو آپ آزاد ہو،
اب ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی، یہ آ گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں قبیلہ کے سردار کی بیٹی ہوں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں مسلمان بھی ہو چکی ہوں، تو آپ مہربانی کریں، میں جس کے حصے میں آئی ہوں حضرت ثابت ابن قیس نے اتنی بدلے کتابت طے کی ہے، میرے پاس یہ رقم نہیں ہے، تو آپ اس کا کوئی بندوبست فرما دیں، میں ان سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ بدلے کتابت دے کر آزاد ہو جاؤ، اور اس کے ساتھ ایک دوسری صورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں میں پیسے دے کر خرید لوں آپ کو، اور آپ کو میں آزاد کر کے آپ کے ساتھ نکاح کر لوں۔ ان دونوں میں سے کون سی صورت؟ حضرت جویریہ فرماتی ہیں کہ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس وقت کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس ماحول کے اندر، عرب کے اس ماحول کے اندر ایک غلام کی کیا حیثیت تھی، آپ نہیں تصور کر سکتے۔ ہمارے ہاں اسلام میں نہیں، معاشرتی طور پر جانوروں جیسا سلوک جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ اب پیچھے آپ نے پڑھا ابتدائے سیرت کورس میں کہ مسلمانان اسلام پر کتنی سختیاں ڈھائی گئیں، حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، حضرت عمار ابن یاسر، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، کوئی ریاست نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بازار سے کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں، وہ آپ کی ملکیت میں ہے، مثلا آپ چینی لے آتے ہیں، آپ کی ملکیت ہے، آپ کسی کو تحفے میں دے دو، آپ خرچ کر لو، آپ ضائع کر دو، کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہی حال اس وقت غلاموں کے ساتھ ہوتا تھا۔ اب ایک غلام عورت جس کی معاشرتی اعتبار سے کوئی عزت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھی وہ سردار کی بیٹی کسی وقت میں، لیکن اب تو قیدی بن کے آئی ہے، اب اس کی حیثیت غلام اور لونڈی کی ہے۔ اب جس وقت اس نے سنا کہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کریں گے، اللہ اکبر، انہوں نے اس کی حامی بھر لی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت ابن قیس سے لے کر انہیں آزاد کر کے پھر ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ قربان جائیے صحابہ اکرام پر۔ اب جس وقت صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، اب انہوں نے سوچا کہ اب ہمارے پاس اس قبیلے کے جتنے بھی غلام اور لونڈیاں ہیں، یہ تو سارے رسول اللہ کے سسرالی قبیلے سے ہیں۔ یار کتنی عجیب بات ہوگی کہ اللہ کے نبی کے سسرالی قبیلے والوں کو ہم غلام بنائیں اور اپنی خدمت لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے جتنے بھی غلام تھے اس قبیلے کے، وہ سارے کے سارے غلام بھی اور باندیاں بھی ساری آزاد کر دی۔ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت جویریہ سے بڑھ کر کسی عورت کو بابرکت اپنے قبیلے کے لیے نہیں دیکھا کہ جس دن ان سے کے ساتھ رسول اللہ نے نکاح کیا ہے، اس دن ان کے قبیلے کے سارے بندے اور ساری کی ساری عورتیں جو ہیں ان کو آزادی نصیب ہو گئی ان کے نکاح کی وجہ سے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں زیادہ کی تھیں ان کے اثرات کیا پڑے تھے۔ اب یہ لوگ جس وقت آزاد ہوئے، ان سارے آزاد لوگوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، سب نے اسلام قبول کر لیا، اور جس وقت ان کے قبیلے کو پیچھے پتہ چلا، وہ سارے کا سارا قبیلہ مسلمان ہو۔ اب اس پورے قبیلے کے اسلام لانے کا سبب کیا بنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جویریہ کے ساتھ نکاح کرنا، یہ پورے قبیلے کے اسلام لانے کا سبب بن گیا۔ تو ہر نکاح کے اندر بے شمار حکمتیں تھیں۔ تو یہاں بھی یہی ہوئی، ان کے بعد میں ان کے والد محترم جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے، ان کے بھائی بھی مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے اسلام لانے کا واقعہ سیرت نگاروں نے بڑا پیارا لکھا ہے کہ وہ آئے اور مدینہ میں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ میں آئے، ان کے پاس 2-3 اونٹنیاں تھیں اور ایک بڑی خوبصورت باندی تھی۔ وہ آیا اپنی بہن سے ملنے کے لیے، ہماری اماں جان سے۔ تو انہوں نے سوچا، پہلے اتنا تعارف نہیں تھا، انہوں نے وہ رستے کے اندر وہ اونٹنیاں اور وہ لونڈی کہیں چھپا دی کہ ادھر مسلمانوں کے پاس جانا ہے،
میں مسلمان نہیں ہوں، کوئی بندہ مجھ سے چھین نہ لے۔ تو جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو ہوئی تو آپ نے انہیں فرمایا کہ وہ جو قبیلے سے لونڈی اور اونٹنیاں لے کر چلے تھے وہ کدھر ہیں؟ قبیلے سے جو لونڈی اور اونٹنیاں لے کر چلے تھے وہ کدھر ہیں؟ اب یہ اسی وقت سمجھ گئے، فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی بندے کو نہیں پتا تھا۔ اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی تو میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور بذریعہ وحی اللہ نے انہیں بتا دی۔ تو اسی وقت انہوں نے بھی کلمہ اسلام پڑھ لیا اور یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اسی غزوے کے اندر ایک معاملہ ایسا آیا کہ اس غزوے کا نام میں نے دو لکھے ہیں، ایک بنی مستلق لکھا ہے، یہ نام اس کا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ قبیلہ اس کے ساتھ جنگ ہوئی، اور دوسرا نام اس کا لکھا ہے مریسیع، یہ ایک چشمہ تھا، اس سفر کے اندر ایک چشمہ تھا۔ اس چشمے پر جس وقت مسلمان رکے، غالباً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام چشمے سے پانی لینے کے لیے گیا، وہاں ایک انصار صحابی کھڑے تھے، اس نے کہا بھئی پانی پہلے میں نے لینا ہے، انہوں نے کہا نہیں پانی پہلے میں نے لینا ہے۔ اب دونوں کی جب تلخی ہوئی تو اس نے انہوں نے انصار صحابہ کو جو ہے مدد کے لیے بلایا، ان غلام صحابی نے اپنے مہاجر صحابہ کو مدد کے لیے بلایا، اب دونوں آ گئے۔ اب جس وقت تھوڑی سی تلخی ہوئی نا، اس غزوے کے اندر عبداللہ بن ابی منافق بھی موجود تھا۔ اب اس نے جس وقت دیکھا تو جلتی پر تیل ڈالا، اس نے بڑی بکواس کی آگے سے۔ اس نے کہا کہ ایک عربی کا مقولہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ تو اپنے کتے کو مکھن کھلا تاکہ کل کو تجھے یہ کاٹے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ جو مہاجر ادھر سے لٹ پٹ کے آئے ہیں، آپ نے انہیں ٹھکانہ دیا، آپ نے گھروں میں آدھا حصہ، باغات میں آدھا حصہ، جائیداد میں آدھا حصہ دیا، اب اور سواد لو کہ آپ نے انہیں اپنے اوپر مسلط کیا ہے، اب یہ لوگ تمہارے ساتھ لڑنے لگ پڑے۔ یہ بکواس کی۔ ایک اور اس نے بکواس کی، اس نے کہا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم واپس پہنچ لیں مدینے میں پہنچ کر سب سے زیادہ عزت والا بندہ سب سے زیادہ ذلیل بندے کو مدینے سے باہر نکال پھینکے گا۔ اشارہ تھا اس کا، سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں اور سب سے زیادہ ذلیل، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کے صحابہ پاک کی طرف اشارہ تھا۔ اب جس وقت یہ تلخی بڑی قریب تھا کہ لڑائی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یہ انصار، یہ مہاجر، یہ کیا ہے؟ یہ تو جاہلیت کے نعرے ہیں، یہ عصبیت پرستی والے، یہ قومیت پرستی والے نعرے، یہ تو بدبودار نعرے ہیں۔ تم تو الحمدللہ مسلمان ہو گئے ہو، اسلام کے اندر تو یہ نعرے نہیں ہیں۔ آپ کے تشریف لانے سے وہ معاملہ سارا ختم، صحابہ اکرام آپس میں بالکل ٹھیک ہو گئے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ جس وقت یہ بکواس کر رہا تھا یہ اس کے پاس تھے، انہوں نے اس کی یہ بکواس سن لی، انہوں نے اپنے چچا جان کو بتایا کہ آج عبداللہ بن ابی جو ہے اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر یہ بکواس کر رہا تھا۔ ان کے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن ابی نے یہ بکواس کی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سنا تو صحابہ اکرام بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے اس بے ایمان کی گردن جو ہے وہ اتار دیں۔ حضرت عمر ایسے معاملات میں بڑے جذبات میں آ جایا کرتے تھے، یہاں بھی وہ اٹھے، اجازت دیجئے میں اس کو قتل کروں۔ فرمایا نہیں، ایسے ہے کہ یہ مدینے سے ہمارے ساتھ نکلا ہے، ہماری فوج میں نکلا ہے،
لوگ کل کو یہ کہیں گے کہ اب تو محمد نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ عمر جی میں اجازت نہیں دوں گا۔ اس کا بیٹا جو تھا نا وہ سچا عاشق رسول اور صحابی رسول تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اب ان کو جب یہ پتہ چلا وہ آ گئے بارگاہ رسالت مآب میں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے قبیلے کے لوگ یہاں موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ میرا اپنے باپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ میرے قبیلے کے جتنے بھی میری عمر کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، میں ان سب سے زیادہ اپنے باپ کا فرما بردار ہوں، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے باپ نے یہ الفاظ کہے ہیں، یا رسول اللہ اگر میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ ہے تو میں درخواست یہ کروں گا کہ کسی اور کو حکم نہ دیں، مجھے حکم دے، میں اپنے باپ کا سر اتار کے آپ کے قدموں میں رکھوں، دوسری کسی سے نہ کہیں، اس لیے کہ دوسرا کل کو قتل کرے گا، آج قتل کرے گا تو کل کو ہو سکتا ہے جب اس کو دیکھوں تو میرے ذہن کے اندر کہیں یہ نہ آ جائے کہ یہ تیرے باپ کا قاتل جا رہا ہے، اس لیے میں اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تو اگر آپ کا یہ ارادہ ہے مجھے حکم کیجئے، یہ کام میں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عبداللہ ایسا کوئی ارادہ نہیں، آپ مطمئن رہو۔ اب کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو بلا کر پوچھا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ تو اس نے کیا کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، توبہ توبہ جی میں نے یہ بات کب کی، نشہد انک لرسول اللہ، میں تو گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ اکبر، اس نے جھٹلا دیا۔ اب حضرت زید ابن ارقم اس وقت یہ چھوٹے بچے تھے، اب صحابہ اکرام نے انہیں گھورنا شروع کیا اور کہا کہ دیکھو جی اب وہ قسمیں اٹھا رہا ہے، اس بچے کو کوئی مغالطہ لگ گیا ہوگا، ایسی بات اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب یہ بیچارے پریشان، ادھر صحابہ میں وہ جذبات ہیں کہ اس نے یہ بات کہی ہے، بعض کے ذہن میں یہ کہ پتہ نہیں اس نے کہی ہے یا نہیں کہی، بچے نے ایسے افواہ اڑا دی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رکنے کا وقت تھا، لیکن آپ نے کوچ کا ارادہ کر لیا، فرمایا چلو جی چل پڑے۔ سارا دن بھی چلے، ساری رات بھی چلے، کہیں پڑاؤ نہیں کیا۔ اگلے دن بھی چلتے ہوئے دن کے کسی پچھلے پیر کے اندر آپ نے پڑاؤ کا حکم دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کو جو ہی اجازت ملی اسی وقت سارے صحابہ سو گئے، یعنی وہ آپس میں گفتگو کرنے کا یہ کوئی جو ہے نا موقع نہ ملا، اور آپ بھی یہی چاہتے تھے۔ اب حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان، اب کہتے ہیں کہ میں کوشش یہ کرتا تھا کہ چلنے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے چلوں تاکہ پیچھے کوئی بندہ مجھے ٹوکے نہ اور پوچھے نہ، میں آپ کے ساتھ ہی چل رہا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہم سارے سو گئے۔ پریشانی ہے، قرآن مجید کے کئی مضامین ہیں، قرآن مجید میں ایک مستقل عنوان ہے کہ صحابہ جہاں بھی پریشان ہوتے ہیں نا، یہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبوب جماعت ہیں کہ جب یہ زمین پہ پریشان ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے ان کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی، اور اللہ آسمان سے وہی نازل کرتے ہیں اور بعض اوقات اپنے پچھلے قانون بدل دیتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہوا، صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم پریشان کہ اب میں کیا کروں، میں ہے تو سچا، بات تو اس نے کی ہے، لیکن اب چھوٹا سمجھ کر مجھے جو ہے بعد نے جھٹلا دی ہے، اب اس کو معتبر سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، صحابی رسول پریشان ہوئے، اللہ رب العزت نے پوری سورۃ المنافقون نازل فرما دی۔ اذا جاءک المنافقون، اے میرے محبوب جس وقت یہ منافق آپ کے پاس آئیں گے نا، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ آ کر کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، میں اللہ گواہی دیتا ہوں اس بات کی، ان المنافقین هم الکاذبون، کہ منافق جو ہیں یہ بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، قسمیں بھی جھوٹی کھا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، حضرت زید بن ارقم سے اس وقت پوچھا بھی گیا
کہ جب اس نے یہ بات کہی ہے آپ جو دعویٰ کر رہے ہو کوئی گواہ ہیں؟ کہا جی گواہ تو کوئی نہیں، اس وقت اس کے اپنے گروہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ میرے صحابہ اکرام کی گواہی اگر زمین پر دینے والا کوئی نہ ہو تو میں اللہ آسمانوں سے ان کی گواہی دینے کے لیے موجود۔ ایک بات اس نے اور کہی، اس نے کہی کہ آج کے بعد لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، مدینے پہنچ کر ایک تو وہ کام کرنا ہے، دوسرا اپنی تجوریاں اپنی جنسیں ان پر خرچ کرنا بند کر دو، جب یہ بھوک سے مریں گے خود ہی مدینہ چھوڑ جائیں گے۔ فرمایا یہ کہتا ہے کہ میں عزت والا ہوں، فرمایا وللہ العزہ، اس کائنات میں عزت ہے ہی اللہ کے لیے، ولی رسول ہی، اللہ کے رسول کے لیے، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے، ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت زید ابن ارقم کی گواہی جو ہے وہ خود دے دی۔ تو یہ منافقین کی شرارت اور سورۃ المنافقون یہ بھی 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ اسی واقعہ کے اندر، اسی سفر کے اندر ایک اور بڑا مشہور واقعہ آپ حضرات میں سے اکثر نے سنا ہوا ہے، جسے واقعہ افک کہتے ہیں۔ افک کا معنی ہوتا ہے جھوٹ، اور یہ جھوٹا واقعہ اسی سفر کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں یہ بھی ساتھ تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ ایک جگہ پر ٹھہرے، اور اس ٹھہرنے میں یہ ہوتا تھا کہ آرام بھی کر لیں، اور پھر اس کے بعد کسی کو قضائے حاجت ہے تو وہ بھی فارغ ہو لے۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ اس وقت ہمارے لیے امہات المؤمنین جو رسول اللہ کے ساتھ سفر پہ جایا کرتی تھی ایک پالکی بنائی جاتی تھی، پالکی یا ڈولی کی طرح۔ اب بچے کیا سمجھے ڈولی اور پالکی کیا چیز ہے؟ ہاں، تو یہ پالکی ہوتی ہے کہ ایک جو ہے چھوٹی سی چارپائی، اس کے چاروں پایوں کے اوپر جو ہے وہ اونچی لکڑیاں، اور اوپر پردے ڈال دیے جاتے، باپردہ انتظام۔ تو پردے کی آیات کل میں نے بتایا 4 ہجری میں نازل ہو چکی تھی۔ اب اس سفر کے اندر اماں جان کے لیے پالکی بنائی گئی اور چاروں طرف پردے لٹکا دیے گئے۔ اماں جی فرماتی ہیں ایک جگہ ہم ٹھہرے تو کیا ہوا کہ میں گئی ہوں قضائے حاجت کے لیے، اور قضائے حاجت سے فارغ جب ہوئی ہوں تو میرا ہار جو ہے ایک روایت کے مطابق گم ہو گیا ہے، یا دوسری روایت کے مطابق میرے ہار جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور اس کے موتی بکھر گئے۔ اب گم ہو گیا یا موتی بکھرے، وہ فرماتی ہیں میں ڈھونڈ رہی تھی یا موتیوں کو تلاش کر رہی تھی تو مجھے لیٹ ہو گئی۔ جس وقت میں اپنی جگہ پر پہنچی جہاں سے میں گئی تھی، قافلہ تھا، تو قافلہ جو ہے وہ کوچ کر چکا تھا۔ خود فرماتی ہیں بخاری کے اندر یہ سارا واقعہ بڑی تفصیل سے ہے کہ اس وقت کھانے پینے کا رواج اتنا نہیں تھا، اور عورتیں جو ہیں وہ بالکل دبلی پتلی ہوتی تھیں، جس طرح آج بھی عورتوں کو ڈائٹنگ کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عورتیں دبلی پتلی ہوا کرتی تھیں اور وزن بھی نہیں تھا۔ تو شاید یہ بھی ہو کہ جس وقت وہ 4 صحابہ اس پالکی کو اٹھاتے تھے نا الگ الگ پائے سے، تو ایک نے سمجھا ہوگا دوسری جانب ہے، دوسروں نے سمجھا ہوگا اس جانب ہے، بہرحال محسوس جو نہیں ہوا تو انہوں نے پالکی رکھی اور چلے گئے۔ اب اماں جی ذہین تو بہت تھیں، بہت زیادہ ذہین تھی۔ اماں جی نے سمجھا ایک صورت یہ ہے کہ اب میں ان کے پیچھے چل پڑوں، اس میں یہ ہوگا کہ اگر میں رستہ بھول گئی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ میں ان تک نہیں پہنچوں گی، وہ مجھ تک نہیں پہنچیں گے۔ میں نے یہی سوچا کہ میں ادھر ہی ٹھہرتی ہوں، جس وقت مجھے میرے بارے میں پتہ چلے گا تو واپس اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیج دیں گے۔ فرماتی ہیں میں نے ادھر ٹیک لگائی اور اسی ٹیک کے اندر مجھے اونگ آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ تھی کہ جب قافلے میں چلتے نا تو کچھ لوگوں کو ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی کہ آپ نے قافلے سے آگے رہنا ہے، 10-15 بندے۔ کس لیے؟ کہ قافلے نے جا کر دوپہر کو جدھر پڑاؤ کرنا ہے، رات کو جدھر پڑاؤ کرنا ہے، وہ مناسب جگہ آپ نے تلاش کرنی ہے، پانی ہو، سایہ ہو، ٹھہرنے کی جگہ ہو، اس لیے وہ مقدمۃ الجیش آگے ہوتا تھا۔ ایک صحابی کی ڈیوٹی جو ہے وہ قافلے سے پیچھے ہوتی کہ قافلے کے شرکاء میں کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے تو وہ اس کو اٹھا کے لے آئے۔ اس سفر کے اندر جو پیچھے ڈیوٹی تھی وہ حضرت صفوان کی تھی، سعد کے ساتھ۔
حضرت صفوان کی یہ ڈیوٹی تھی۔ حضرت صفوان جس وقت وہاں تشریف لائے تو اس وقت حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ پردے کی آیتیں ابھی کچھ ہی دیر پہلے نازل ہوئی تھیں، اس سے پہلے تو سب نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوا تھا۔ جو ہی میں اس جگہ میں پہنچا تو میں نے اسی وقت پہچان لیا کہ اماں جی ہیں، اور حضرت صفوان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو کہتے ہیں کلمہ استرجاع، یعنی غم کے وقت بولا جانے والا کلمہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمہ جو ہے نا، یہ ساتھیوں کو یاد بھی ہونا چاہیے، اور جہاں پر ام المومنین حضرت ام سلمہ کا واقعہ بیان ہوا تھا، وہاں ان کلمات کی اور ان کے ساتھ وہ دوسرے کلمات تھے، فضیلت بھی بتائی گئی تھی۔ ساتھی جو ہے نا اس کلمے کو پڑھتے تو ہیں لیکن تھوڑی سی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ کئی لوگوں سے سنا انا للہ پڑھ دیتے ہیں، ایسے نہیں، انا للہ معنی میں فرق آ جاتا ہے نا، تو انا کو لمبا کرنا ہے، تو یہ ضروری بھی کوئی نہیں ہوتا کہ یہ فوتگی کے موقع پر یہ کلمہ پڑھا جائے۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جب کوئی مرگ ہو جائے، فوتگی ہو جائے، تو اس وقت یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پریشانی گھیر لیتی ہے تو اس وقت وہ یہ کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ جس وقت حضرت صفوان نے یہ کلمہ استرجاع پڑھا، آگے فرماتی ہیں بخاری کی حدیث کے الفاظ، واللہ ما کلمنی کلمتن، اللہ کی قسم نہ میں نے ان کے ساتھ کوئی کلام کی، ولا سمیعت منہ کلمتن، اور نہ میں نے ان سے کوئی اور کلام سنی، غیر استرجاعہ، سوائے اس ایک کلمے کے۔ میں نے تو بات ہی نہیں کی، قسم کھا کے کہہ رہی ہیں، اور حضرت صفوان نے بھی سوائے اس ایک کلمے کے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کلمہ بولا، آواز کانوں سے ٹکرائی، نیم خوابی کی حالت میں تھی، فرماتی ہیں جلدی جلدی میں نے پردہ کر لیا۔ انہوں نے اپنا اونٹ لا کر میرے سامنے بٹھا دیا، میں اس اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی، وہ نکیل پکڑ کے چل پڑے۔ اب یہ بھی اونٹ پر تھے، اگلا قافلہ جو ہے وہ بھی اسی طرح اونٹوں پر یا کچھ پیدل لوگ ہوں گے، تو یہ ذرا جلدی جلدی چلتے گئے اور چلتے ہوئے اس قافلے کے ساتھ مل گئے۔ اب جس طرح میں نے پہلے بتایا، اسی قافلے کے اندر اسی سفر میں عبداللہ بن ابی جو ہے وہ بھی شامل تھا۔ اب جس وقت اس نے یہ بات دیکھی، اب اس نے وہ بکواس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہائی غم زدہ۔ بکواس اس نے کی کہ الزام لگا دیا جھوٹا زنا کا، کہ یہ جی ایسے نہیں پیچھے رہ گئیں، ان کی پہلے ہی نعوذ باللہ کوئی بات تھی وغیرہ وغیرہ، ایسے بکواسات کر دیے۔ اب اماں جی فرماتی ہیں بخاری کی حدیث کے مطابق، فرماتی ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں، سفر سے جب واپسی ہوئی ہے نا، تو سفر سے واپسی پر میں آتے ہی بیمار ہو گئی، کافی دن میں بیمار رہی، شاید 1 ماہ کے قریب۔ اتنا میں دیکھ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفت اور محبت پہلے تھی نا میرے ساتھ، اس میں کچھ فرق آ گیا تھا۔ یہ بات میں نے محسوس کی، پھر سوچتی کہ پتہ نہیں ایسا کیوں ہے۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک صحابی جو حضرت صدیق اکبر کے خالہ زاد بھائی تھے، مستہ، ان کی والدہ تشریف لائی ملنے کے لیے یا کسی غرض سے، تو فرماتی ہیں میں ان کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے باہر گئی۔ لیٹرین سسٹم اس وقت ایسے نہیں تھے، دیہاتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، تو میں قضائے حاجت کے لیے باہر گئی تو وہ بڑبڑا رہی تھیں، یا چادر جو ہے پاؤں کے نیچے آئی، ٹھوکر لگی، گرنے لگیں، تو ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا تعیسہ مستہ، مستہ ہلاک ہو جائے۔ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کی بندی، مستہ ٹھیک ہے آپ کا بیٹا ہے، لیکن اس کی شان اتنی زیادہ ہے کہ وہ بدر کی جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، اور بدری صحابہ کے لیے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، آج کے بعد جو چاہیں کرتے پھریں، تو بدری صحابی کے بارے میں آپ یہ کلمہ بول رہی ہوں۔ تو ام مستہ یعنی ان کی والدہ وہ کہنے لگی لگتا ہے آپ کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں کسی بات کا پتہ۔ انہوں نے کہا مستہ تو یہ باتیں کر رہا ہے اس سفر سے واپسی پر، اور مدینہ کی فضا جو ہے وہ اس کے اندر 6 میں گوئیاں ہو رہی ہیں،
اماں جی فرماتی ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی، میں پریشان۔ فرماتی ہیں اتنی پریشان گئی تھی گھر سے قضائے حاجت کے لیے، میں نے قضائے حاجت بھی نہیں کی، واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں میں نے اجازت طلب کی کہ اس واقعہ کی تحقیق کروں تو جا کے میک کے گھر سے کروں، اماں جی سے کروں۔ فرماتی ہیں میں نے اجازت طلب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ اب جس وقت میں گھر آئی تو میں نے اپنی اماں جان کو پکڑ لیا، اماں جان یہ بات کیسے ہے؟ کہنے لگی ہاں بیٹی بات تو ایسے مشہور ہے، لیکن بیٹی فکر نہ کر، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اونچے عہدے دیتا ہے نا، ان سے حاسدین جو ہیں وہ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، پریشان نہ ہو۔ فرماتی ہیں یہ بات ہو اور پریشانی نہ ہو؟ کہتی ہیں میں تو دھاڑے مار مار کر رونے لگ پڑی، چیخیں میں نکل گئی میری۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑا عجیب ماحول، رسول اللہ کے گھرانے کا نہیں، صدیق اکبر کے گھرانے کا نہیں، پورے مدینے کی فضا سوگوار ہے۔ فرماتی ہیں دوسرے کمرے میں ابا جان تھے، دوڑتے ہوئے آئے کہ عائشہ کو کیا ہوا ہے؟ تو امی نے بتایا کہ وہ بات جو ہم اس سے چھپا رہے تھے اس بات کا آج اسے پتہ چل گیا ہے، اس وجہ سے رو رہی۔ فرماتی ہیں پھر کیا تھا، سارا دن روتے ہوئے گزر گیا، ساری رات روتے ہوئے گزر گئی، اگلا دن بھی سارا روتے ہوئے گزر گیا، 2 دن نے کھانا پینا تو دور کی بات، میرے آنسو تھے کہ تھم ہی نہیں رہے تھے۔ فرماتی ہیں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، فرمایا کہ بتاؤ بھائی یہ معاملہ جو ہے کیسا ہے؟ اب گھر کے اندر 2 بچے تھے، حضرت اسامہ جو حضرت زید کے بیٹے تھے وہ بھی تھے، اور دوسرے حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ حضرت اسامہ سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل ایسی بات ہی کوئی نہیں، آپ کے گھرانے کے بارے میں کوئی منافق بات کرے تو کرے، کسی مسلمان کے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہاں جی علی آپ بتاؤ۔ یا رسول اللہ بات تو بالکل ایسے ہی ہے، ہاں مزید تسلی چاہتے ہیں تو گھر کی جو خادمہ ہیں آپ اس سے پوچھ لیں، بریرہ سے۔ یہ حضرت بریرہ یہ حضرت عائشہ کی لونڈی تھی۔ بات آ گئی ہے، قدم بقدم والا جو موضوع ہے شاید اس کے اندر نہ آ سکے۔ یہ حضرت بریرہ جو ہے نا انتہائی خوبصورت تھی لونڈی، اور ان کا نکاح لونڈی کا ایک غلام سے ہوا تھا۔ اب ان بیچاریوں کو اس وقت جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ان کے پاس انسانی حقوق نہیں ہوا کرتے تھے غلاموں اور لونڈیوں کے پاس، تو حضرت بریرہ جو ہیں ان کا غلام کے ساتھ نکاح ہوا، اور وہ شکل کے خوبصورت نہیں تھے، یہ بڑی خوبصورت تھیں، اور وہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ان کا یہ لکھا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں جی عائشہ کسی وقت بیٹھے ہوتے تو حضرت مغیث جب آتے تو حضرت بریرہ ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتی تھیں، تو حضرت مغیث بڑے ہی پریشان ہوتے۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس کی محبت دیکھ بیوی کے ساتھ اور اس کی نفرت دیکھ اپنے خامد کے ساتھ۔ بعد میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے انہیں آزاد کر دیا تھا، تو آزاد ہوتے ہی انہیں نے کہا کہ یہ میرے نکاح قبول نہیں ہے، اور اسلام اس کا حق دیتا ہے کہ آزاد ہوتے ہی، یا بچی نابالغ تھی والد نے نکاح کر دیا تو جو ہی بالغ ہو اور وہ کہے کہ مجھے نکاح نہیں ہے منظور، تو وہ نکاح جو ہے شرعی طور پر فسخ ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے پوچھا کہ بریرہ عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال، کردار کے بارے میں؟ فرمانے لگی ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے، اتنا ہے بعض اوقات گھر کے کام کاج میں یہ ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ آٹا گوندھ کے رکھتی ہیں، اوپر سے ڈھانپنا یاد نہیں رہتا، تو اس طرح کی لاپرواہی تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا تو نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، منبر پر بیٹھے اور فرمایا لوگوں کون ہے جو اس مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دے؟ کون بندہ ہے؟ کتنے غمزدہ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کون ہے جو اس مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دے؟ اللہ تعالیٰ یہ وقت کسی گھرانے پر نہ لائے، اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو حیا نصیب فرمائے، بے حیائی کے اس سیلاب سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے۔
اب یہ تو انہیں پتہ چلتا ہے جن کے گھرانے پر یہ بات گزرے اور وہ ہو بھی بالکل بے گناہ۔ کون ہے جو مجھے میری اس تکلیف والی گھڑی میں میرا ساتھ دے اور میری مدد کرے؟ اور وہ بندہ جو یہ بات کر رہا ہے میرے گھر کے بارے میں، تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں نیکی اور پاک دامنی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے اپنے گھر والوں میں نیکی اور پاک دامنی کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی۔ کون ہے جو میری مدد کرے اس موقع پر؟ حضرت سعد بن معاذ، یہ بات پہلے بتائی، جس طرح مہاجر صحابہ میں کس کا مقام زیادہ تھا؟ صدیق اکبر کا، تو یہ انصار صحابہ میں سعد ابن معاذ جو ہے ان کا بھی وہی مقام تھا، قبیلہ اوس کے سردار ہیں۔ اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس گھڑی میں، اور جو بندہ یہ بات کر رہا ہے اگر ہمارے قبیلے میں ہے تو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ہم اس کی گردن اتاریں گے، اور اگر یہ اوس قبیلے میں سے ہے تو یا رسول اللہ اس کی بھی گردن ہم اتاریں گے۔ اب یہ بات پہلے گزر چکی ہے، اسلام سے پہلے اوس اور خزرج کی آپس میں بڑی لڑائیاں ہوئی تھیں، بڑے بندے ان کے مارے گئے تھے، گو کہ اب اسلام آ چکا تھا۔ جب حضرت سعد بن معاذ نے یہ بات کی تو قبیلہ خزرج کے حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، فرمانے لگے ہمارے قبیلے کے بندے کو آپ کیوں مارو گے؟ ہم خود اس کو ماریں گے، آپ کیوں مارو گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت اسید بن حضیر جو حضرت سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر کے یہ ابتدائی میزبان، تو انہوں نے کہا کہ بھائی سعد بن معاذ کا یہ مطلب نہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا قبیلہ تاخیر کرے گا تو اس کے ساتھ ہم نپٹیں گے۔ کہنے لگے کیوں ہم تاخیر کریں گے؟ پتہ تو چلے کہ یہ بندہ کہنے والا کون ہے، اللہ کے نبی حکم دیں اور دیکھیں کہ پھر ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چپ کروا دیا۔ اماں جی فرماتی ہیں جو اسی بات کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر میں تشریف لے آئے، اور گھر میں جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ انہو بلغنی ان کی قضا و قضا، میرے تک تیرے معاملات میں تیرے بارے میں ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں، اے عائشہ اگر تو اس معاملے میں بری ہے اللہ ان قریب تجھے بری کر دے گا۔ وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، اے عائشہ اگر یہ کام بالفرض والمحال خدا نہ خواستہ تجھ سے سرزد ہو گیا ہے تو فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، پھر اللہ سے اپنے گناہ کی توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اس لیے ان العبد اذا اعترف ذنبہ، جس وقت کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے سچی توبہ کرتا ہے نا، تو پھر اللہ بھی اس کی توبہ قبول کر کے اللہ بھی اپنی رحمت کی جبھیوں میں اسے لپیٹ لیتے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات تقریباً روزانہ ہی گزرتی ہے سبق کے اندر، اس بات پہ میں بھائیوں زور اس لیے دیتا ہوں کہ یہ ایک دو دفعہ بات گزری بھی ہے کہ سارے انبیاء کون سا مشن لے کے آئے تھے؟ عقیدہ توحید، سب انبیاء کی مشترکہ دعوت۔ اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی ہو گئی تو قرآن کے الفاظ ہیں کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے زیادہ، لیکن عالم الغیب ہونا یہ کس کا خاصہ ہے؟ اللہ۔ اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں، ہر بات کو جانتے ہیں، تو بھائی یہ عقیدہ شرکیہ ہے، قرآن مجید نے یہی بتایا۔ اس لیے بار بار اس بات پہ زور دیتا ہوں۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارکہ بخاری کی حدیث کے الفاظ، ان کنتی الممتی بذنب فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، ایسا اگر یہ گناہ تجھ سے سرزد ہو گیا ہے، اگر یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، اللہ سے بخشش طلب کر اور اللہ کی طرف رجوع کر۔ اب یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کی خبر رکھتے تھے؟
نفی کر رہا، اور قرآن مجید کی متعدد آیات اس بات پر جو ہیں وہ نفی کر رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ فرمایا تو اماں جی فرماتی ہیں جب میں ان کے منہ مبارک سے یہ الفاظ سنے اب تو میرے آنسو ہی خشک ہو گئے کہ چلو لوگ تو کہتے میری تو ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فرماتی ہیں میرے تو آنسو تھم گئے اور میں نے ابا جی کی طرف دیکھا، ابا جی آپ جواب دیں۔ صدیق اکبر رو پڑے اور کہنے لگے عائشہ اب میں کیا جواب دوں؟ پھر میں نے اپنی اماں جان کی طرف دیکھا، میں نے کہا اماں جان آپ جواب دیں۔ وہ کہنے لگی بیٹی میں تو آپ کی ماں ہوں، میں نے کیا جواب دینا ہے؟ آگے ہستی کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اماں جی بھی پریشان ہیں، ان کی اماں جی بھی پریشان ہیں، صدیق اکبر بھی پریشان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، سارے مخلص صحابہ جو ہیں وہ سارے کے سارے پریشان ہیں۔ اماں جی فرماتی ہیں جس وقت میں نے دیکھا کہ ابا جان بھی خاموش، اماں جان بھی خاموش، پھر میں نے خود جرت کی اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے بارے میں یہ بات اتنی گردش کر چکی ہے کہ آپ لوگوں نے سن کر شاید یقین کر لیا ہے، اب اگر میں سچ بولتی ہوں اور کہتی ہوں کہ میرا اس گناہ سے کوئی تعلق نہیں تو شاید آپ میری بات پر یقین نہ کریں، اور اگر میں جھوٹ بول لوں اس الزام کو اپنے سر لوں تو پھر آپ کو بھی شاید یقین آ جائے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ وہ حالت کوئی نہیں ہے، نہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں اس وقت مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم کی وجہ سے نام بھول گیا۔ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ سے فرمایا یا رسول اللہ میری حالت اب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی طرح ہے، انہوں نے جو جملہ بولا تھا میں بھی آج وہی جملہ بولتی ہوں، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اب صبر جو ہے وہی میرا اوڑھنا بچھونا ہے، واللہ المستعان، اللہ ہی میرا مددگار ہے، کیونکہ مدد کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہی۔ اماں جی بھی مدد کس سے مانگ رہی ہیں؟ یا رسول اللہ مدد نہیں کہہ رہی، یا علی مدد نہیں کہہ رہی، وہ بھی فرما رہی ہیں واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ جو ہے وہی مددگار ہے اور وہی میری مدد کرے گا۔ اماں جی فرماتی ہیں جس وقت میں نے اتنی بات جرت کر کے کہی بس اب میں نے تو اپنا چہرہ پھیر لیا اور میں کروٹ بدل کے لیٹ گئی اور رونے لگ پڑی۔ دوسری طرف ابھی سارے ادھر ہی موجود تھے، ابھی کوئی بندہ اپنی جگہ سے اٹھا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت ہو گئی کہ واضح پتہ چل رہا تھا کہ وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ اور فرماتی ہیں وحی کا نزول سخت سردی کا موسم اور وحی کی شدت کی وجہ سے آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرات۔ فرماتی ہیں کہ ابا جان ایک نگاہ میری طرف دیکھتے ہیں، دوسری نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا وحی تو نازل ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا مجھے بھی پتہ چل گیا کہ ہے میرے بارے میں ہی وحی۔ اور اماں جی فرماتی ہیں اتنا تو مجھے یقین تھا کہ اللہ رب العزت میرا اس معاملے میں بری ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیں گے، لیکن یہ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات میں قرآن کی آیات نازل کر دیں گے، گمان میں بھی نہیں تھا۔ فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب اس حالت سے انکشاف ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصلی حالت پہ واپس آئے تو سب سے پہلے منہ مبارک سے الفاظ نکلے ابشری یا عائشہ، عائشہ تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے تجھے اس معاملے میں بری کر دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اماں جی فرماتی ہیں میری اماں جان اٹھیں، انہوں نے کہا اٹھ عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر۔ یہ معاملہ تو بن گیا تھا نا، جس وجہ سے یہ معاملے حالات اس طرح ہوئے، ورنہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی پیاری بیوی تھی اور ان کو پیار کیوں تھا حضرت عائشہ کے ساتھ؟ آج تو وقت جو ہے وہ پہلے مفتی صاحب کا آپ نے زیادہ لے لیا، آج نہیں پھر کسی وقت بتاؤں گا کہ یہ پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس وجہ سے تھا، ہو سکتا ہے کل یاد کروا دیں، ابتدا میں ہی بتا دوں گا، آج تھوڑا سا آگے چلنا ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ انہوں نے تو ابھی مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر تجھ سے یہ کام ہوا ہے
تو اللہ سے معافی مانگ لے، میں تو اب اس رب کا شکر ادا کروں گی جس نے مجھے اس کام سے بری کی ہے۔ شکر بھائیو بڑی نعمت ہے، اور کوئی بھائی بھی چھوٹا سا آپ کا کام کرے نا، آپ اس کے لیے شکریہ ضرور اس کا ادا کیا کریں۔ حدیث پاک کے الفاظ مبارکہ ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور شکریہ ادا کرنے کے لیے لفظ کون سے بہتر ہیں؟ ایک وہ ہیں جو میں آپ کو بتاؤں یا کوئی اور بندہ بتائے، اور شکریہ ادا کرنے کے لیے سب سے بہتر الفاظ وہ ہیں جو میرے مرشد نے اپنی زبان مقدس سے بتائیں۔ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور آپ کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے جملے، کائنات میں ان کا مول ہی کوئی نہیں۔ آپ نے بتایا شکریہ ادا کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا کرو، جزاک اللہ۔ کیا لفظ بولنا ہے؟ جزاک اللہ۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بھائی دوسرے کا کام کرتا ہے، دوسرے نے بدلے میں کہا جزاک اللہ، تو رسول اللہ فرماتے ہیں فقد ابلغ الثناء، فرمایا اس بندے نے تو اس اپنے بھائی کی تعریف میں مبالغہ ہی کر دیا۔ معنی کیا ہے اس کا؟ عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جمعے والے دن جب صدوقچی پھرتی ہے نا چندے والی، تو یہ لفظ ادھر بولا جاتا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک، یہ مانگنے کے لیے، مانگنے کے لیے نہیں، یہ دینے کا لفظ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے جزاک اللہ، بھائی تو نے جو میرا کام کیا ہے نا، اس کا میں تمہیں بدلہ نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ تمہیں اللہ ہی دے گا۔ تو اس لیے یہ جملہ جو ہے ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے۔ میرے نبی پاک کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے جملے اللہ کو بڑے پسند ہیں، تو جب ہم یہ جملے نکال لیں گے تو ہم بھی اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ یہی اس سیرت النبی کورس کی جو ہے غرض و غایت بھی ہے۔ تو اماں جی فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا نہیں بلکہ رب کا پہلے شکریہ ادا کیا۔ اس سارے معاملے کے اندر منافقین تو منافقین تھے نا، 3 بندے مخلص صحابہ میں وہ بھی منافقین کے پراپوگنڈا کا شکار ہو گئے۔ مخلص صحابہ، نمبر 1 حضرت مستہ جن کا بھی ذکر ہوا، میم سین طا حا۔ نمبر 2 حضرت حسان شاعر رسول، حسان بن ثابت۔ نمبر 3 حضرت حمنہ بنت جہش، ایک خاتون ہے صحابیہ اور 2 صحابی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ نے آیات کا نزول فرما دیا، اماں جی کی برات کا اعلان کر دیا اور بتا دیا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، وہ لوگوں جو اس جھوٹے بہتان کو تراش کے لائے ہیں وہ تمہارے اندر رہنے والی ایک جماعت ہے۔ اے مسلمانوں، لا تحسبوا شرا لکم، تمہیں بڑی تکلیف ہوئی ہے، تمہارے دل غم سے ٹوٹ گئے ہیں، تمہارے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، یہ مہینے سے زیادہ عرصہ قیامت سے کم نہیں تھا تمہارے لیے، لیکن اے میرے نبی کی صحابہ لا تحسبوه شرا لکم، اس واقعے کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، یہ کام تمہارے لیے بڑا بہتر ہے۔ اور بہتر کیسے ہے؟ اس سے پہلے جو بندہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگایا کرتا تھا اس کی کوئی سزا نہیں تھی، آج اس کی سزا نازل ہو گئی۔ حد قذف نہیں لکھ سکا شاید، حد قذف کی آیات جو ہیں اس موقع پر نازل ہو گئی کہ کوئی بندہ کسی مسلمان مرد پاک دامن پر یا کسی پاک دامن عورت پر اگر جھوٹی زنا کی تہمت لگائے گا 80 کوڑے جو ہے اس کو پڑیں گے۔ اور یہ ہوا پھر جی، ان کو 80 کوڑے پڑے ہیں، حضرت مستہ کو بھی حضرت حسان کو بھی۔ ریاست مدینہ ہے نا جی، وہاں تو مساوات ہے، نعرہ تو یہاں بھی لگانے والوں نے لگایا، اللہ کرے ریاست مدینہ بن جاوے۔ تو یہ ریاست مدینہ وہاں مساوات ہے، وہاں جو ہے نا اوپر نیچے کوئی نہیں ہے، اقربا پروری نہیں ہے۔ تو اب فرمایا کہ آج کے بعد جو بندہ یہ کام کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی۔ تو اس کے بعد اب یہ منافقین کی سازشیں جو ہیں وہ رک گئیں، اور مزید مسلمان جو ہے عورتیں اب وہ الزام تراشیوں سے بچ گئیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا تحسبوا شرا لکم، اس کو برا نہ سمجھو بلکہ اس کو اپنے لیے بہتر سمجھو۔ یہ حضرت مستہ حضرت صدیق اکبر کے میں نے ابھی بتایا کیا رشتہ دار تھے، یہ صرف آپ کی توجہ کے لیے سوال کیا جاتا، کیا رشتہ تھا؟ خالہ زاد بھائی تھے، اور یہ بچپن سے یتیم ہو گئے تھے۔
حضرت صدیق اکبر نے ان کی ساری کفالت اپنے ذمے لی ہوئی تھی. یتیم کی کفالت اللہ کو بھی بڑی پسند, اللہ کے حبیب کو بھی بڑی پسند, سارا خرچہ ان کے ذمے. اب جس وقت یہ معاملہ بنا, حضرت مصطح بھی اس میں جو ہے وہ پراپوگنڈے کا شکار ہو گئے. اب جب یہ برات نازل ہو گئی, حضرت صدیق اکبر کو قلق تھا دلی کہ یار اور لوگ یہ بات کرتے تو کرتے, مصطح کو تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, مصطح کو تو ہمارے گھر کی طرف سے دفاع کرنا چاہیے تھا. بڑا دکھ لگا, اور اسی دکھ میں آ کر کہنے لگے اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح کے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کروں. ہم جیسا مسلمان ہوتا تو شاید یہ معاملہ ٹھیک بھی تھا, جائز بھی تھا, لیکن بات ہے صدیق اکبر کی جو اس امت کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائد ہیں. اللہ کو ان کا یہ رویہ پسند نہ آیا. اللہ نے آیت نازل فرما دی, لا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والیتامى والمساکین. فرمایا جو تم میں سے فضیلت والے لوگ ہیں, مال و دولت والے لوگ ہیں, وہ اس بات پر قسمیں نہ کھائیں کہ ہم غریب رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے, یتیموں پر خرچ نہیں کریں گے, اس بات کی قسم نہ کھائیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کر دو نا, درگزر کر دو نا. اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے, اور جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کو اللہ معاف کرتے ہیں. کاش یہ آج صفت ہمارے اندر بھی آ جائے, یہ معافی والی صفت. آج ہم بڑے جذباتی کھادیں کھا کھا کے اتنے جذبات ہو گئے ہیں کہ کسی کی بات سن کر برداشت, اگرچہ وہ مجھ سے سرزد ہوئی بھی ہو, اگلا بندہ حق کہہ رہا ہو, حق کلمہ سننے کے لیے ہم تیار نہیں. تو یہ معافی والی بات اللہ کو بڑی پسند ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بڑی پسند ہے. اللہ اکبر. یہ جی بات لکھی ہے عبداللہ بن ابی کو بھی سزا ملی کہ نہیں, اس میں مورخین کا اختلاف ہے. ایک قول یہی ہے کہ اس کو بھی سزا ملی اور 80 کوڑے اس کو لگے, اور دوسرا یہ تھا کہ یہ 3 حضرات جو تھے نا, ان کو سزا اس وجہ سے ملی کہ اللہ نے ان کو دنیا میں ہی پاک کر دینا تھا. یہ عقوبات جو ہوتی ہیں یہ دنیا میں ہی پاک کر دیتی ہیں. اس بندے کو اللہ نے دنیا پر پاک نہیں کرنا تھا, اس کی سزا آخرت میں دینی تھی, اس وجہ سے اس کو سزا نہیں دی گئی. اللہ اکبر. تو یہ جس وقت یہ آیت نازل ہو گئی, اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر نے اسی وقت اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور پہلے سے ڈبل حضرت مصطح پر خرچ کرنا شروع کر دیا. تو یہ بھی ایک قرآن کا موضوع ہے. یہ تو ترجمہ کلاس میں موضوع چلتے ہیں کہ صحابہ اکرام جس وقت آیات سنتے تھے ان کے جذبات پیچھے ہو جاتے تھے, آیات آگے ہو جاتی تھی. آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم نے دیکھنا کوئی آیت پڑھ کے اگر طبیعت کے موافق ہے تو عمل کر لو, چلو ثواب ملے گا, طبیعت کے موافق نہیں تو شیطان نے حملہ کر دینا, یار اسی کمزور مسلمان ہاں, اسی صحابہ اکرام ورگے کھدے ہیں نا. اللہ اکبر. تو اسی سفر کے اندر یہ تیمم کی آیات بھی, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر غالباً 28 دن مدینے کے باہر رہے, اس سفر کے اندر متعدد جو ہے نا واقعات ہوئے. تیمم کی آیتیں بھی اسی سفر کے اندر نازل ہوئیں کہ وہ ایک جگہ پر وہی ہار جو ہے گم ہو گیا, تو اس کو اماں جی ڈھونڈتی رہیں, پھر آ کر بتایا یا رسول اللہ ہار گم ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو لگایا کہ ڈھونڈنا شروع کرو. ڈھونڈتے ڈھونڈتے نماز کا وقت آیا, نماز کا وقت گزرنا شروع ہو گیا, ہار نہیں مل رہا. مسلمان پریشان ہیں. اماں جی فرماتی ہیں کہ میں خیمے میں تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا, باہر سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہار نہ لے کے آتی تو اچھا تھا, اب جو ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے, کیا کریں جی, اب وضو کے لیے ادھر پانی کوئی نہیں ہے, نماز قضا ہو جائے گی. آج ہماری نماز قضا ہو جائے ہمیں تو کوئی فکر نہیں. وہ صحابہ تھے, نماز قضا ہونے کو سمجھتے تھے کہ ہماری دنیا برباد ہو گئی, لاکھوں کا کاروبار چھوڑ دیا کرتے تھے, نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے. پریشان ہے. حضرت صدیق اکبر سے شاید کچھ ہم عمر ساتھیوں نے کچھ شکوہ کیا ہوگا. اماں جی کہتی ہیں ابا جی خیمے میں آئے اور اب ایک طرف جو ہے میری گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اب زیادہ کاروائی تو نہ کر سکے لیکن 2-4 گھونسے جو ہے نا انہوں نے مجھے مارے. ہاں کیوں یہ کام کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ درد تو شدت سے ہوئی
لیکن جسم کو حرکت نہیں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام میں خلل نہ آ جائے، تاں کہ اللہ نے تیمم کی آیات نازل فرما دی۔ اتفاق آج تیمم کے مسائل پڑھے کہ بتا دیا کہ جس وقت پانی پر تم قادر نہ ہو یا سفر پہ ہو یا مریض ہو تو اس وقت کیا کر لیا کرو، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک صاف مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ تو اس وقت غالباً حضرت اسید بن حضیر نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر کے خاندان والو، دھیان سے سننا، اے ابو بکر کے خاندان والو، جب بھی تمہارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو کھولنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے بڑی وسعتیں کر دیتے ہیں۔ جھوٹی تہمت لگی، پریشانی آئی، اللہ نے آئندہ کے لیے دروازہ ہی بند کر دیا۔ ادھر کیا ہوا، ہار گم ہوا، پریشانی آئی، اللہ نے تیمم کی آیات جو ہیں وہ نازل فرما دی۔ تو یہ تیمم کی آیات بھی اسی سفر کے اندر ہی ہوئیں۔ حد قذف ابھی میں نے بتا دیا کہ جھوٹا الزام لگانے والے ان کو یہ سزا ملے گی، وہ بھی اسی سفر 5 ہجری کے اندر۔ اور صلاۃ الخوف، ڈر کی نماز، کہ دشمن کے سامنے ہو تو اس وقت کیسے نماز پڑھنی ہے۔ اس وقت طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں بن جائیں گی، ایک جماعت کافروں کے سامنے ہوگی اور دوسری جماعت جو ہے وہ امام کے ساتھ آ جائے گی۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے، ایک جماعت جو ہے امام کے پیچھے نماز پڑھے گی، 1 رکعت پڑھ کے چلی جائے گی، جا کے دشمن کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ امام کی دوسری رکعت، وہ فوج جو کے سامنے، دشمن کے سامنے جو جماعت تھی، اب دوسرا گروہ آ جائے گا، امام کی دوسری اور ان کی پہلی۔ اب امام صاحب 2 پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، یہ سارا قرآن مجید میں مذکور ہے، 2 پڑھ کے امام سلام پھیر دیں گے اور یہ بندے جو ہیں یہ اٹھ کے اپنی دوسری پڑھیں گے اور یہ 2 مکمل کر کے ادھر چلے جائیں گے۔ وہ جو ادھر تھی 1 پڑھ کے گئی ہوئی، وہ آئے گی اور آ کر کیا کرے گی، اپنی 1 رکعت اور پڑھ لے گی۔ یہ صلاۃ الخوف کا طریقہ یہ بھی اسی سفر میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ ایسی مساجد جن کے اندر امام مؤذن نماز کا وقت موجود ہو، نماز کا وقت مقرر ہو، وہاں پر جماعت ثانیہ نہیں کرنی چاہیے کہ 2 بندے اکٹھے ہوئے آؤ بھائی جماعت کروا لو، پھر 2 آئے آؤ جی جماعت کروا لو۔ اگر ایسا دوسری جماعت جو ہے اس کی اجازت ہوتی تو اتنا بڑا جو ہے نا ایک معاملہ ہے کہ فوج دشمن کے سامنے ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 2 جماعتیں بن جاؤ، ایک امام بنا لو، ایک کے پیچھے ایک جماعت پڑھ لے اور دوسرا امام آئے دوسری کو جماعت کروا دے، نہ، یہ حکم نہیں ہو۔ اتنا اہم معاملہ ہے۔ ہاں وہ مساجد جو سڑکوں پر ہوں یا جن کا امام مؤذن نہ ہو، لاری اڈے پر اگر ایسی ہیں تو وہاں اس کے نمازی بدلتے رہتے ہیں، تو پھر کیا یہ وہاں گنجائش ہے۔ اگر اس طرح کی مساجد میں عام اجازت دی جائے تو جماعت کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ ہر بندے کے ذہن میں ہوگا چلو یار دوسری جماعت سے پڑھ لیں گے، رہ گئے تو تیسری سے پڑھ لیں گے، تو جماعت ثانیہ جو مکروہ ہے وہ انہی آیات کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 5 ہجری کے واقعات ابھی ختم نہیں ہوئے، بڑا مشہور غزوہ خندق یہ بھی اسی میں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ بنو قریظہ یہ بھی اسی میں، کل انشاءاللہ اسی سے آگے چلیں گے۔ جی 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 یہ جو حال والا واقعہ ہے اس میں آپ نے بتایا کہ آپ کے بعد جب واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا، ادھر آپ بتا رہے ہیں کہ واقعہ اس طرح تیمم کے نزول کے لیے تو خیمے میں عرض کر رہا تھا، شاید نہیں توجہ ہو سکی یا وضاحت نہیں کی، کہ یہ لمبا دورانیہ تھا مدینے سے نکلنے کا، تو مختلف منزلوں پہ یہ مختلف واقعات پیش آئے ہیں، یہ ایک ہی جگہ پڑاؤ میں دونوں واقعے نہیں بنے۔ جی ہاں، یہ معاملہ جو ہے نا سارے صحابہ جنتی ہیں، جنت کی بشارت فردن فردن کیوں دی گئی؟